بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام ناظرین سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ناپاک دیکھنا نہیں چاہتا، اس لیے پاکی کے مسائل کو قرآن میں بیان کیا۔ اگر پانی ہو تو اس سے ناپاکی کو دور کرو، اور اگر پانی نہ ہو یا ہو لیکن استعمال کرنے کی قدرت نہیں ہے تو تیمم کر کے ناپاکی کو دور کرو۔ ناپاکی دو طرح کی ہوتی ہے، چھوٹی ناپاکی اور بڑی ناپاکی۔ اس ناپاکی سے پاک ہونے کا طریقہ جو احادیث میں بتایا گیا، اسی طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسی پاکی کو شریعت نے غسل سے تعبیر کیا ہے۔ غسل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے، خصوصاً بالخصوص جمعہ کے دن۔ جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل واجب ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن غسل کیا، خوب اچھی طرح خوشبو لگائی اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے گیا، تو گویا وہ ناپاکی سے پاک ہو گیا، اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناپاکی سے دور ہونے کے لیے غسل کیا جاتا ہے۔ جب غسل کا ارادہ کرے تو پہلے استنجا کرے، اور اگر کسی جگہ ظاہری ناپاکی لگی ہو تو اس کو دھو لے، پھر وضو کرے جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں۔ اگر پختہ جگہ یا تخت پتھر پر غسل کر رہا ہو تو پاؤں بھی ابھی دھو لے، اور اگر کچی جگہ میں غسل کر رہا ہو تو پورا غسل کر کے آخر میں پاؤں دھوئے۔ غسل کے وضو میں کلی کرتے ہوئے خوب خیال کر کے حلق تک پانی لے جائے اور منہ بھر کر کلی کرے۔ اگر روزہ نہ ہو تو غرارہ بھی کرے، اور ناک میں جہاں تک نرم جگہ ہے وہاں تک سانس کے ساتھ پانی لے جائے۔ وضو کے بعد تھوڑا سا پانی لے کر سارے بدن کو مل لے۔ اس کے بعد 3 بار سر پر پانی ڈالے، پھر 3 بار دانے کندھے پر، پھر 3 بار بائیں کندھے پر پانی ڈالے، اور ہر جگہ خیال کر کے پانی پہنچائے۔ بال برابر بھی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہ ہوگا۔ اگر غسل کے بعد معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو خاص اسی جگہ کو دھو لے، پھر سے پورا غسل دہرانے کی ضرورت نہیں۔ فرائض غسل کتنے ہیں؟ فرائض غسل 3 ہیں۔ خوب حلق تک پانی سے منہ بھر کر کلی کرنا، ناک میں سانس کے ساتھ پانی چڑھانا جہاں تک نرم جگہ ہے، تمام بدن پر 1 بار پانی بہانا۔ غسل کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ غسل کی سنتیں یہ ہیں: غسل کی نیت کرنا، اولاً ظاہری ناپاکی دور کرنا،
اور استنجا کرنا، پھر وضو کرنا، بدن کو ملنا، سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ مکروہات غسل کون کون سے ہیں؟ غسل کے مکروہات یہ ہیں: پانی بہت زیادہ گرانا، اتنا کم پانی لینا کہ اچھی طرح غسل نہ کر سکے۔ غسل کے فرائض میں سے اگر ایک بھی فرض رہ گیا تو غسل درست نہ ہوگا اور آدمی ناپاک ہی رہے گا۔ اس حالت میں نہ نماز صحیح ہوگی اور نہ ہی تلاوت قرآن۔ بدن کا ایک بال بھی خشک رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا اور آدمی بدستور ناپاک ہی رہے گا۔ ناک اور کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ انگوٹھی یا چھلا اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی پہنچانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ جب غسل کا مطلب پورے بدن پر پانی بہانا ہے تو میٹھے میٹھے اسلامی بہن اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق غسل کا فریضہ سر انجام دیں، کیونکہ فرائض کے بغیر ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے: اگر تم لوگ جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو۔ ایک دوسری آیت میں ہے کہ بے شک اللہ پاکی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔